کہ یہ شرائط امامت میں سے شرط بتا کے جا رہے، کہ نہیں سمجھے، کہ تم نے نہیں پڑھا شرائط امامت. پہلا شرط، امام ظالم نہیں ہوا کرتا. خود بتا، امام کبھی ظالم نہیں ہوتا. کہ پہلے دو تو مائنس ہو گئے. آپ کبھی ایگزام دینے جاتے ہو نا، کوئز آتے ہیں کہ آپ سے بولا جائے کہ امام کون ہوگا. پہلا شرط عادل ہوگا، عالم ہوگا، اس میں جسمانی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی فکری عیب نہیں ہوگا. امام کبھی عورت نہیں ہو سکتی. یہ شرائط امامت میں ہے نا. امام نے دو کو مائنس کیا، منصور دوانیقی اور حاکم دونوں ظالم ہیں، یہ تو امام نہیں ہو سکتے. اور کہا کہ ہمیں پہلے سے 12 اماموں کا بتایا گیا ہے، 12 کے 12 مرد ہیں، اس میں کوئی عورت تو ان کی بیوی نہیں ہے. دوسرا، امام کے بدن میں کبھی جسمانی عیب نہیں ہوتا، تو امام کا عبداللہ بیٹا نہیں ہو سکتا. اور کب بس ایک ہی بچا ہے جس کا نام ہے موسیٰ کاظم. تو یہ وہ امام کے اصحاب جو صاحبان بصیرت تھے. ہر زمانے میں اہل بیت نے کھل کر بیان نہیں کرنا. کہ بعض ہمارے بیچارے مسلمان کہتے ہیں اگر ایسا تھا تو امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں یہ کیوں نہیں کہا. میں نے کہا اشارے پڑھے خطبوں کے تو سب کچھ علی نے بتا دیا ہے. سارے خطبے شقشقیہ پڑھو، مختلف مولا کے خطبے پڑھو، کن حالات سے امیر المومنین گزرے. وہ اتنا سخت ترین خطبہ کہ گلے میں ہڈی تھی، آنکھوں میں کانٹا تھا، وہ خطبہ اشارے کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے اشارے کس کے لیے ہیں؟ صاحبان بصیرت کے لیے. کہنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بھائی علم لینا ہے نا نبی کے بعد، دروازہ کون ہے؟ علی ابن. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا. علم بھی یہاں سے ملے گا، حکمت بھی یہاں سے ملے گی، عدالت بھی یہاں سے ملے گی، طہارت بھی یہاں سے ملے گی، شجاعت بھی یہاں سے ملے گی، حسب بھی یہاں سے ملے گا، اور بہترین نسب بھی تجھے یہاں سے ملے گا. یہ ہر امام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ہر امام کے زمانے میں یہ مسائل موجود تھے. امام رضا دنیا سے جاتے ہیں، امام جواد کی عمر 7 سال. 7 سال. ایک صحابی تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہتے ہیں کہ جیسے اس نے سنا کہ امام 7 سال کا ہے، یہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے امام تو ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آغا جواد امام ہیں، لیکن دیکھیے یہ 7 سال کے ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوتے تو ہم کسی کو قائم مقام بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں دوسرا صحابی اٹھا جو صاحب بصیرت تھا، اس نے صحابی کے گلے کو پکڑا یہاں تک کہ اس کی سانسیں تھمنے والی تھیں. کہ تم نے جرت بھی کیسے کی کہ امام چھوٹا ہو تو امام نہیں ہوتا، امام چاہے گہوارے میں ہو تب بھی امام ہے، بچہ ہو تب بھی امام ہے، جوان ہو تب بھی امام ہے. کہ جب عیسیٰ ماں کے گہوارے میں نبی ہو سکتا ہے تو جواد بچپنے میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ صاحبان بصیرت جنہوں نے مختلف زمانوں میں امامت کو سمجھا بھی. اب جو صاحب بصیرت نہیں تھا، یہ فرقے کیوں بنے؟ فرقہ زیدیہ یہ صاحبان بصیرت نہیں تھے، فرقہ اسماعیلیہ یہ صاحبان بصیرت نہیں تھے. جو بندہ اسکول میں داخلہ لے لیکن کوئی چھٹی میں چھوڑ کے بھاگ جائے، کوئی چوتھی میں چھوڑ کے بھاگ جائے. بھئی کامیاب تو وہ ہے نا جو انٹر تک پڑھے، جو 12ویں تک آ جائے. تو آپ وہ ہو جنہوں نے 12 تک فالو کیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ صفت بصیرت اگر کسی بندے میں نہ ہو وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا. متقی بنو لیکن متقی با بصیرت، پرہیزگار بنو پرہیزگار با بصیرت. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وقت بہت ہو چکا، بس ایک روایت امیر المومنین کی اور اب مصیبت میں آگے بڑھوں. مولا فرماتے ہیں فَأَنْتُمْ الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ. فرمایا تم میں سے بصیر وہ ہے جو سنے، اور جو سنے اس پر کیا کرے؟ فکر کرے. جو بندہ سن کے سوچے نہ. آج امت کو لاکھ سناؤ اے عمار تجھے فرقہ باغیہ مارے گا، سنتے ہیں سوچتے نہیں ہیں. فرمایا جو سن کے نہ سوچے کبھی بھی یہ صاحب بصیرت نہیں بنتا. فرمایا وَالنَّظَرْ فَبَصَرْ، اور جو دیکھے پھر جو دیکھا ہے اس میں کیا کرے؟ سوچے. تاریخ کے کتنے واقعات آپ پڑھتے ہیں، لیکن ان واقعات کو سن کے، ان واقعات کو دیکھ کر میں عبرت حاصل نہ کروں تو ان واقعات کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جنگ صفین کو دیکھ کے عبرت لو،
سقیفے کو دیکھ کے عبرت لو، سیدہ کے فدق کے حق کو غصب کرنے سے دیکھ کے عبرت لو، کربلا کے میدان میں مولا حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اے مسلمان اس سے عبرت لو کہ تم نے واقعات سے کیا سیکھا۔ کہ تاریخ عبرت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں تاریخ پڑھوں عبرت حاصل نہ کروں، جوان یوسف کا واقعہ پڑھے عبرت حاصل کرے کہ گناہ کیسے آتا ہے اور خود کو بچایا کیسے جاتا ہے، اور بچانے کے بعد خدا عظمت کتنی انسان کو دیتا ہے۔ یوسف اگر گناہ سے خود کو نہ بچاتے، تعبیر خواب کا علم اللہ نہ دیتا، گناہ سے نہ بچاتے عزیز مصر نہ بنتے، گناہ سے نہ بچتے کبھی اتنی عزت و وقار نہ ملتا۔ یہ انسان گناہ سے جب خود کو بچاتا ہے تو خدا عزت عطا کرتا ہے۔ سیکھو واقع کربلا سے کہ کون تھا وہ جو ضلالتوں میں گیا، وہ کون ہے جو انسان کو نورانیت میں لے کر گیا۔ وہ جو سیکھا وہ اس مکتب کا غلام بنا، جو نہ سیکھے اس مکتب کے دشمن بنے۔ ابن سعد نے عبرت حاصل نہیں کی، لیکن کئی ایسے مسلمان تھے۔ یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، اور خدا بارہا قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ آج ہمارا ملک یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ ہمارا کوئی سیاستدان پچھلے سیاستدان سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اگر عبرت لی جائے، اگر دیکھا جائے کہ ضیاء الحق کا کیا حال ہوا، اگر دیکھا جائے ظالموں کا کیا حال ہوا، اگر سیاستدان یہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد اس قبر میں کفن کے علاوہ بندہ کچھ لے کر نہیں جاتا، اگر عبرت حاصل کریں، صدام کا حال، لیبی میں ان کے بادشاہوں کا حال کہ کبھی تخت پر تھے، کبھی لوگ ان کو روڈوں پہ گھسیٹ کر اور مار رہے تھے،